اللہ 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 اللہ۔ اب جتنی دینی اور دنیاوی دعائیں ہیں نمک کے کنکر سے لے کے جنت الفردوس تک اپنے دل میں سمیٹ لیجئے، اور اللہ اگر توفیق دے تو ان چیزوں کو مانگ لیجئے۔ اے اللہ، اس زمین کے اوپر تیرے جتنے محبوب بندے آئے اور محبوب بندوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے جو کچھ خیر مانگا اور قیامت تک یہاں پر مانگے جائیں گے، میں ان سارے خیر کا آپ سے سائل ہوں، اور جتنے شرور سے انہوں نے پناہ مانگی، اے اللہ میں ان تمام شرور سے پناہ مانگتا ہوں اور آپ کی عافیت میں آنا چاہتا ہوں۔ ان ساری چیزوں کو جمع کر کر کچھ حسرتوں کے ساتھ، کچھ ململاہٹ کے ساتھ، کچھ اللہ خوف دے دے، اپنی عظمت دے دے، کچھ آنسو بہ جائیں، کچھ چہرہ نرم ہو جائے، پھر بلک کر اللہ کے پاک گھر کو دیکھیں۔ مولا، جو کچھ آپ نے سائل کے دل میں ڈالا اور زبان پر ڈالا اور ذہن میں جمع کیا، یہ میرے سوال ہیں، اپنے کرم سے اسے پورا کر کے مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ اب نہیں معلوم کہ اس کے اندر اللہ پاک کتنی دعاؤں کو قبول کر لیں گے، اور جو نظر اللہ کے گھر پہ پڑ گئی اور اس وقت کی قبولیت کی لہر مل گئی، اب اس کے بعد پھر ادب سے اپنے قدوم کو آگے بڑھانا، اور پھر اس کے بعد میں طواف کے لیے اپنے آپ کو آگے چلانا، یہاں تک کہ حجر اسود کے قریب جب پہنچے تو وہاں پر اب ایک اودی پٹی بڑی ہوئی ہے۔ خیر یہ ساری تفصیلات تو آپ کو لمبی چوڑے تربیت کی مجالس کے اندر سامنے آئی ہوں گی، اور انشاءاللہ آتی رہیں گی جانے تک کے، تو وہ مقام مل جائے گا کہ جہاں سے آدمی کو گویا اب طواف کرنا ہے، تو وہاں حجر اسود سے پہلے آدمی اس پٹی کے کنارے پر کھڑے رہ کر نیت کر لے، اور پھر ایک قدم آگے بڑھ کر اس اودی پٹی کے اوپر اپنے پیر جما لے، تو نتیجے کے اندر سینہ بیت اللہ میں حجر اسود کے بالمقابل ہو جائے گا، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھ لے، اور پڑھ کر وہاں سے وہ اپنے طواف کو شروع کرے۔ اب ظاہر ہے کہ احرام میں بھی ہوں گے اور حج کا موسم ہے، تو اجتہاد بھی اتنا ہوگا کہ حجر اسود کو چھونا آسان نہیں اور بوسہ دینا آسان نہیں، اور بوسہ دینا احرام کی حالت میں صحیح بھی نہیں، اس لیے کہ ہر لمحہ اس کے اوپر عطر کی شیشیاں اڈیلی جاتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں قریب چلے جائے تو اس کے ہاتھ عطر سے بھر جائیں گے، وہ بوسہ دینے جائے تو اس کا چہرہ عطر سے بھر جائے گا، تو احرام کی حالت میں تو خود بھی اس سے بچنا ہے۔ بعد کے طواف میں جو خوش نصیب ہوگا اللہ اسے بوسے کی سعادت دے دیں گے، اور اس میں بھی چونکہ بوسے کا لینا یہ ایک مستحب عمل ہے، تو اس کے لیے آدمی کا لوگوں کو چیرنا، کسی کو ڈھکیلنا اور کسی کو اذیت پہنچانا، یہ ساری چیزیں حرام عمل ہے۔ تو بیت اللہ میں پہنچ کر ایذاء مسلم کے حرام میں مبتلا نہیں ہونا ہے، چاہے پورے حج کے سفر میں ایک مرتبہ بوسہ دینے کی نوبت نہ آئے تو اس سے حج میں فرق نہیں پڑے گا، لیکن ایک مرتبہ حاجی کو ڈھکیل دیا تو حج میں زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا۔ اسی اپنے آپ کو اذیت سے اور ایذا دینے سے بچانا، اور دور سے بھی اگر یہ حجر اسود کا اشارے کا استلام کر لے اور کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بوسہ دے لے اور پھر اس کے بعد طواف شروع کر دے، تو اس کے نتیجے کے اندر اس کا اشارہ کرنا، اس کا استلام کرنا، اس کا بوسہ دینا، یہ ایسے ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا۔ اب ایسی سعادت اس کے حصے کے اندر آئے گی تو اب اس وقت آدمی کے دل پہ کیا گزرے گی؟ اسی لیے فرمایا کہ جب آدمی حجر اسود پہ پہنچے تو اس سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے، دنیا کی محبتوں سے پاک کرے، گناہوں سے نفرت اپنے دل میں بٹھا لے، نیکیوں کی رغبت اپنے دل کے اندر بڑھا لے، آخرت کی فکر اپنی زندگی میں جما لے، اور اللہ کی عظمت و کبریائی کو سامنے رکھ کر اللہ کے گھر اور حجر اسود پہ پہنچے۔ اس لیے کہ حجر اسود میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ جو جس کیفیت میں آتا اس کیفیت میں مہر لگ جاتی ہے۔ اب اگر یہ دنیا کے دلدل میں پھنسا ہوا آیا، خواہشات کی محبتوں کے بکھیڑوں کو لے کر آیا، لوگوں کی عداوت اور سینے میں کینہ کپٹ لے کر آیا، تو اب یہ حاجی جب واپس ہوگا تو جہاں جائے گا اس سے فتنے پھیلیں گے، اس سے کینہ کپٹ پھیلے گا، اس سے دنیا کی محبتوں کے تذکرے پھیلیں گے۔ آج نتیجے کے اندر بدقسمتی سے ایسا ہو رہا ہے کہ اب حاجی صاحب آئے تو لوگ یہ نہیں پوچھ رہے کہ آپ کا طواف کیسا ہوا، آپ کا ملتزم سے لپٹنا کیسا ہوا، اور وہاں پر آپ کی کیفیات کیا رہی، آپ کے دل کی ارمانیں کیا رہی، آپ کے دعاؤں کے جذبے کیا رہے، آپ کے بیت الرسول کی حاضری کا کیا ہوا، بلکہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ کی گھڑی کیسی ہے، آپ کا قلم کیسا ہے، آپ کے لائے ہوئے قالین کیسے ہیں، آپ کی چیزیں کیسی ہے۔ اب یہ چکر کے اندر حاجی پڑ گئے، تو ان چیزوں کے لیے تو حاجی کو اللہ نے نہیں بلایا تھا، اب تو دشمنوں نے وہاں پر پھیلا دیے سامان کے جال اور شکلیں پھیلا دی۔ اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اور تمام عارفین امت فرماتے ہیں، یاد رکھو کہ اس بیت اللہ کے پاس جو برکت کی چیزیں ہیں، ایک زمزم ہے اور ایک مدینہ طیبہ کا کھجور ہے، یہ برکت کی ظاہری چیزیں ہیں،
اور اصلی برکت تو دل کا پلٹ جانا، ایمان کی کڑن کا بڑھ جانا، اللہ کی عظمت کا آ جانا، آقا کی محبت کا روگ و ریشے میں سرایت کر جانا، اور دنیا میں نبی کے غم کو لے کر بے قرار چلنے والی کیفیت کا پیدا ہو جانا، یہ حج کی مقبولیت کی علامتیں ہیں، اور اصلی تبرک حج کا یہ ہے۔ اور باقی چیزیں تو دشمنوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ وہاں کی جانی مازیں، تو جانی مازیں کون سی ہے؟ اٹلی میں بن کے آئی، میڈ ان اٹلی، میڈ ان جاپان، میڈ ان چائنا، یہ ساری باہر سے بن کے آ رہی ہے۔ اور دشمنوں نے کیا کر دیا؟ اس کے اوپر بیت اللہ اتروا دیا، اس پہ بیت الرسول روضہ مبارک اتروا دیا، تاکہ یہ حاجی سے برکت کے طور پہ خریدے اور اپنے پیروں سے بیت الرسول کو اور روضہ مبارک کو خود لے اور بیت اللہ کو اپنے پیروں سے رگڑے، تاکہ اس کی عظمت اس کے دلوں سے نکل جائے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ تبرک کی چیز ہے، لاگو اسی کو اور تقسیم کرو اسی کو، تو تبرک کی دنیا بھی بدل گئی، سوچنے سمجھنے کے پیمانے بھی بدل گئے۔ حالانکہ اگر جانماز لینا ہی تھا تو ان چیزوں سے پاک و صاف جانماز لے لیتے، وہ لیتے جس کے اوپر ان چیزوں کی تصاویر نہیں ہوتی، جس لیے کہ جہاں ہوتی ہے تو وہ پیروں کے کھدلے میں آتی ہے۔ اب اس کی بہرحال ایک درجے کی بے ادبی اس سے پیدا ہوتی ہے، اور اس کی قدردانی میں آدمی کی زندگی کے اندر فرق پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کے لیے دشمنوں نے وہ منصوبے بنائے کہ انہی کے مال اور انہی کی جان اور ان کی مقدس عبادات کو ان کے ہاتھوں سے پامال کرو۔ اور مصیبت یہ کہ حاجی اسی کو اپنی زندگی کا اعزاز اور شان سمجھتا ہے، اسی اپنی زندگی کو ان چیزوں سے بچانا کہ بھئی تبرک کی چیزیں تو یہ ہیں۔ تو اب بیت اللہ پہ پہنچنا تو حجر اسود کے پاس پہنچتے ہوئے اپنے دل کی دنیا کی حفاظت کرنا، تاکہ اگر اس دل کی دنیا پہ ایمان پہ مہر لگے، تقوی پہ مہر لگے، ندامت پہ مہر لگے، انابت پہ مہر لگے، تو یہ حاجی جہاں جائے گا اس کے دامن میں لوگوں کو توبہ، توفیق، ندامت، انابت پیدا ہوگی۔ اللہ حفاظت کرے اور ہم سب کو بچائے۔ بدقسمتی سے ایسے واقعات آنکھوں کے سامنے آ گئے اور کانوں میں پڑ گئے کہ گشت کرے ایک ساتھ ہو گئے، بڑی مدت پہلے کی بات ہے۔ اس کے بعد وہ 3 دن کے لیے ان کی تشکیل کی، اس پہ تیار ہو گئے۔ اس اجتماع کے بعد وہ 3 دن کے لیے ساتھ چلے، اور جب 3 دن ساتھ چلے تو تیسرے دن لپٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے دعا کرو کہ اب اللہ مجھے صحیح راستے پہ چلا دے۔ حج کر کے 18 برس گزر گئے، آج تک کہ جمعے کی نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور عید کے میدان میں بھی جانے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آج پہلی مرتبہ آپ کی جماعت آئی، اس کی برکت سے میں 3 دن کے لیے نکلا۔ اب میرا دل کوڑا ہے اور راتیں میری غمناک ہے اور آنکھیں میری نمناک ہے کہ میں کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ اب دعا کرو کہ خدا مجھے محروم نہ کرے۔ تو بعض وقت یہ محرومی آدمی کے دل کے اوپر ایسی مہریں لگا دیتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ حاجی بعض وقت آتا ہے اور وہاں تبرک کے نام پہ، میں تو جانماز کے اوپر اکتفا کر رہا ہوں، قیامت یہ کہ حاجی وہاں سے ٹی وی جیسے خبیث چیزوں کو تبرک کے طور پہ لاتا ہے۔ کیا تو صاحب وہاں سے مل گیا، باہر کا مل گیا، سستا مل گیا۔ ارے تم حج کو رسوا کر رہے ہیں، حاجی کو داغدار کر رہے ہیں، اور اپنے حج کو آنے سے پہلے وہیں دفن کر کے آ رہے ہیں اور اپنی زندگی خلاص لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو بنائے کہ یہ جذبے بھی ہو، تاکہ بیت اللہ پر جب پہنچنا ہو اور حجر اسود پر جب آدمی کا سامنا ہو تو اس کے دل کے اوپر غفلت کی اور باطل کی مہر لگنے نہ پائے، اور یہ پاکیزہ زندگی کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ اور جب یہ 7 چکر ختم ہو گئے اور 8 استلام کے اوپر یہ مسئلہ تکمیل پا گیا، اب اس کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف کی ادا کرنا، اگر اللہ موقع دے دے تو مقام ابراہیم کے پیچھے کسی جگہ پر، ورنہ حج کے زمانے میں تو اتنا شور شرابہ ہوتا ہے اور اتنے ریلے آتے ہیں، وہاں نماز بھی سکون سے نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو پورے مطاف میں جس جگہ سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے قرب و جوار سے لے کے آگے پیچھے کے حصے میں سکون سے نماز پڑھ لو، بعد میں جب موقع ملے گا تو بار بار وہاں پر نماز مقام ابراہیم کے پیچھے ادا کرنے کی کوشش کرنا۔ لیکن یہ اوقات تو ایسے ہیں کہ اس میں سکون کے ساتھ ہماری نماز ہو، دعا ہو، اور پھر اس کے بعد چاہے زمزم کی حاضری ہو اور وہاں پر آدمی جو ہے زمزم کو استعمال کر لے۔ اس زمزم کے استعمال میں بھی آدمی اس بات کو ذہن میں رکھے کہ بہت سارے حاجی وہ ہوتے ہیں جو زمزم کے چشمے کے پاس، کنویں کے پاس پہنچتے ہیں۔ اب کنواں تو پورا محفوظ و مقفل ہو گیا اور آئینے اس کے اوپر لگا دیے گئے اور اطراف میں اس کے سینکڑوں اور بیسیوں نل لگا دیے گئے۔ اب نتیجے کے اندر وہاں پر پانی لیتے ہیں تو حاجی سمجھتا کہ بھئی وضو کی حاجت ہے تو یہیں وضو کر لو اور برکتاً وضو کر لو، ضرورتاً وضو کر لو۔ آدمی یہ بات سمجھ لے کہ مسجد کے اندر وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اور وہ جگہ مسجد حرام کی جگہ ہے، وہاں پی سکتا ہے آدمی، اور وہاں آدمی اپنے چہرے پر یا اپنے کپڑوں پہ برکتاً کچھ ڈال لے سکتا ہے، لیکن وضو کرنے کی وہ جگہ نہیں ہے۔ تھوڑی مشقت اٹھانا اور وضو خانے تک جا کے وضو کرنا، ورنہ جب وضو صحیح نہیں ہوا تو نماز صحیح کیا ہوگی؟ وہ علماء کرام سے پوچھیا تو پتا چلے گا کہ اس کی کیا نوعیت ہے۔ لیکن آدمی ایسی جگہ پر وہ کام کرتا ہے کہ اتنی دور سے آنا، دوڑ دھوپ کرنا، جان و مال کا لگانا، اور بیت اللہ میں رہ کر پھر اپنی نمازوں کو بھی قابو نہیں پانا، تو یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو وہاں تو آدمی بس زمزم کو استعمال کرے اور اس پانی کو پیے قبولیت کے لیے، اور سیر حاصل اپنی استطاعت کے مطابق پیے اور دعائیں مانگے، اور دعائیں مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس لیے کہ یہ اس علاقے میں جو چیزیں مستجاب الدعوات مقامات ہیں
اس کی قدر و منزلت کی جائے کہ مطاف پہ دعا کرنا، حجر اسود کے سامنے دعا کرنا، ملتزم پہ دعا کرنا، مقام ابراہیم پر دعا کرنا، اور رکن یمانی پہ دعا کرنا، اور پھر جاہ زمزم پہ دعا کرنا، اور پھر پورے مطاف کے اندر دعا کرنا، تو یہ پورے قبولیت دعا کے مقامات ہیں۔ تو اس جگہ کے اوپر صفا و مروہ پہ دعا کرنا، تو دعا کی جگہ دعا والے مزاج کے ساتھ چلانا، اور وہاں کے آداب کا خیال رکھنا، اور ہر جگہ کسی کو ہم سے اذیت نہ ہو، تکلیف نہ پہنچے، احتیاط کے ساتھ اپنے اوقات کو گزارنا، نہ کسی کے کھندلنے کا سبب بننا، نہ کسی کو دھکا پہنچنے کا سبب بننا، اپنے آپ کو بچائے رکھ کر وہاں پر چلنا، اور ہر جگہ وہاں کی قربانیوں کو یاد کرنا۔ یا اللہ یہ زمزم وہ ہے جو آپ کی قدرت کی نشانی ہے کہ ایک اللہ کی بندی آپ کے بھروسے پہ اپنے بچے کو ڈالی، اور اس پہ بھروسہ کی کہ آپ اپنی قدرت سے پالتے ہیں۔ آپ نے معصوم بچے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اس تڑپتی پیاس کی حالت میں پیر پھیلانے اور رگڑ دینے پر اس معصوم ایری کی رگڑ سے اس چشمے کو جاری فرمایا، اور 5000 برس گزر گئے، آج تک اس کا پانی جاری ہے، اور لاکھوں انسان روزانہ لے کے جاتے ہیں، پھر بھی وہ چشمہ ختم ہوتا نہیں۔ اے اللہ آپ کی قدرت کیسی ہے؟ پھر آپ نے اس پانی کے اندر اتنی برکتیں رکھ دی کہ پیاسا پی لے تو تراوٹ آ جائے، بھوکا پی لے تو سیراب ہو جائے، مریض پی لے تو شفایاب ہو جائے، گناہگار پی لے تو ندامت ہو جائے، اور اس کی زندگی میں پاکی آ جائے۔ اے اللہ آپ نے کتنی تاثیرات اس کے اندر رکھی ہے، اے اللہ اپنی قدرت کا یقین دے دے تاکہ میں اپنی جگہ بھی آپ کی تاثیرات کو پا سکوں اور آپ کی برکتوں کو لینے والا بن جاؤں۔ اگر یہ رشتہ زندگی میں لگ گیا تو یہ مقبول حاجی کی قبولیت کی علامتیں ہوگی۔ اب اس کی زندگی کے اندر لوگوں کو شفا بھی ملے گی، سیرابی بھی ملے گی، دلوں کا سکون بھی ملے گا، قلب کا استغنا بھی ملے گا۔ یہ ساری تاثیرات اس مبارک جگہ کے ایک ایک عمل کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ تو آدمی طواف کرے تو یہ سوچے اے اللہ یہاں پر ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے آپ کو پھرایا تھا، آپ نے ان کے پھرنے کو قبول فرمایا اور ان کو اور ان کی نسلوں کو روزی دی، اور ان کے گھرانے کو قیامت تک کے لیے ملجا و منبع بنا دیا، اور ملجا و ماوا بنا دیا، اور لوگ ان کی طرف آنے لگے اور ان کی قربانیوں کو یاد کرنے لگے۔ اے اللہ تو بھی مجھے ایسا بنا دے کہ اب آپ کا گھر دیکھنے کے بعد مجھے اپنے گھر کی فکر ختم ہو جائے، میں آپ کے گھر کا دیوانہ بن جاؤں اور وارفتہ بن جاؤں۔ تو اس طرح جو حاجی اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر لے کر آئے تو یہ اس کے حج کے مقبول ہونے کی علامت ہے، اور یہ جہاں رہے وہاں اللہ کے گھر کے فکر کرے اور اللہ کے گھر کی بڑائی کو بیان کرے اور لوگوں کو اللہ کے گھر سے متعارف کرا کر آخرت کے گھر کی یاد دلانے والا بنے۔ تو یہ حج کی وہ روحانیت ہے اور یہ طواف کی وہ برکتیں ہیں اور یہ عمرے کی اور وہاں کے اعمال کی یہ نورانیت ہے جو اپنی زندگی کے اندر لینا ہے اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ تو اس لیے ان اعمال میں اپنے آپ کو لگانا اور پھر یہ مانگنا کہ اللہ اگر آپ نے قبول کیا تو قبول ہوگا، ورنہ آپ بے نیاز ہیں، آپ بڑے بڑوں کی قربانیوں کو دیکھ چکے ہیں، ہم کیا، ہماری قربانی کیا، ہمارا فریضہ کیا، ہمارے اعمال کیا۔